أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں کئی آیات میں گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں کس مصرف میں خرچ کرنا چاہیے اس سلسلے میں رہبری کی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد ہے وما انفقتم من نفقۃ، آپ جو بھی خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف. نفقہ کہتے ہیں وہ خرچ جو بندہ اپنی خوشی سے کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس پر واجب قرار دیا جاتا ہے. جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینا ہے، یا آدمی نفلی صدقے کے لیے اپنی طرف سے خرچ کرتا ہے. جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، کس نیت سے کرتا ہے، اچھی نیت سے کرتا ہے یا بری نیت سے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، حلال مال سے کرتا ہے، حرام مال سے کرتا ہے، خرچ کر کے سامنے والے پر احسان جتلاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، یا اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، یا لوگوں کی دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، کس جذبے سے وہ خرچ کرتا ہے. یا نظر کہتے ہیں آدمی اپنے اوپر کسی چیز کو لازم قرار دے، اللہ کی طرف سے وہ واجب نہ ہو، اپنے اوپر وہ کسی کام کے پورا ہونے پر یا کسی عمل کے کرنے پر اپنے اوپر اس کو لازم قرار دیا. میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کروں گا، میرا فلاں کام ہو گیا میں اتنے روزے رکھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا اتنی تلاوت کروں گا، اتنی نفلیں پڑھوں گا. اپنے اوپر کسی کام کے ہونے پر اللہ کے لیے واجب قرار دے، اس کو نذر کہتے ہیں. تو آدمی جو بھی نذر مانتا ہے وہ اللہ کے لیے نذر مانتا ہے یا غیر اللہ کے لیے مانتا ہے، اچھے جذبے سے مانتا ہے یا برے جذبے سے مانتا ہے، فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. کیا خرچ کرتا ہے، کیا نظر مانتا ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے تو اس کا بدلہ بھی اسی طرح سے دیں گے. اچھے جذبے سے کریں گے اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ ملے گا، غلط جذبے سے آدمی کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کا وبال بھی بھگتنا پڑے گا. حلال مال سے کرے گا اس کا ثواب ملے گا، حرام مال سے کرے گا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. پھر فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ظالم کا مطلب وہی ہے جو غلط طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، حرام مال خرچ کرتا ہے، یا دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، یا خرچ کر کے سامنے والے پر احسان جتلاتا ہے، یا غلط چیزوں کی اللہ کی نافرمانی کی نظر مانتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سپورٹ کرنے والا، ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. پھر صدقے کے خرچ کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، آپ صدقہ و خیرات سب کے سامنے کریں گے تو یہ بھی اچھی بات ہے. لوگوں کے سامنے آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں یا کسی چیز پر خرچ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے بہت.
وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر آپ اس کو چھپا کر دیں گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دیں گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ضرورت پڑے تو سب کے سامنے دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے۔ ایک آدمی غریب ہے، ضرورت مند ہے، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کا تعاون کریں، تو آپ آگے بڑھ کر دیجئے سب کے سامنے تاکہ لوگوں کو ترغیب مل جائے اور وہ بھی دی جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ فرض زکوٰۃ ہے تو سب کے سامنے دیجئے، اس لیے کہ فرض نماز سب کے سامنے مسجد میں پڑھی جاتی ہے، فرائض سب کے سامنے ادا کی جاتی ہے، تو اس لیے کہا کہ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو سب کے سامنے دیجئے، نفل ہے صدقات وغیرہ چھپ کر دیجئے۔ بعض لوگوں نے کہا اجتماعی کام میں خرچ کرنا ہے، مسجد کی تعمیر کرنی ہے، مدرسے کی تعمیر کرنی ہے، ہسپتال تعمیر کرنا ہے، اس طرح کا اجتماعی کوئی کام ہے تو سب کے سامنے خرچ کیجئے تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب مل جائے۔ بہرحال جہاں ضرورت ہو سب کے سامنے کرنے کی، وہاں اللہ کے لیے سب کے سامنے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آدمی چھپ کر صدقہ اور خیرات کرتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آپ نے سنا ہو، مشہور حدیث ہے، سنا ہوگا آپ نے کہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں کہا کہ ایک شخص وہ جو چھپ کر اس طرح سے صدقہ کریں کہ دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ سے دے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چل سکے، پھر وہ چھپا کر نہیں ہے، یعنی اس طرح سے کرے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ تو آدمی چھپ کر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ صدقہ و خیرات بہت پسند ہے، بلکہ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ چھپ کر صدقہ کرنے سے اللہ کی ناراضگی سے آدمی محفوظ رہتا ہے، اللہ کا غضب دور ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ صدقہ و خیرات کریں تو ہم چھپ کر کریں اور اللہ کے لیے نیت سے کریں، جس کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں، یہی کافی ہے۔ عام طور پر لوگوں کے سامنے صدقہ خیرات کرنے سے دکھلاوے کا جذبہ آ جاتا ہے، اس لیے کہا گیا ضرورت ہو تو دیجیے، ورنہ عام حالات میں چھپ کر صدقہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، کہا کہ اس کی وجہ سے، یعنی اگر آدمی چھپ کر صدقہ کرتا رہتا ہے تو اس کے اخلاق کے اندر بھی ترقی ہوتی ہے، اخلاص کے اندر بھی ترقی ہوتی ہے، اعمال کے اندر بھی ترقی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گناہ کم سے کم تر ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی گناہ ہوتے ہیں اس سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو اسی لیے کہا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تمہارے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ علیم خبیر اس طرح کی صفت لاتا ہے کہ جو بھی انسان عمل کرتا ہے اللہ کو اس کی خبر ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں۔ اب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے، جس کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، یہی کافی ہے۔ اگر اللہ پر نظر ہوگی پھر لوگوں کو دکھانے کا جذبہ دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اور دل کے اندر کیا جذبہ ہے، کیا نیت ہے، کیوں ہم کر رہے ہیں، مال کیسا ہے، یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اس لیے خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ کے لیے خرچ کریں، پاک مال سے خرچ کریں، اور ضرورت ہو تو لوگوں کے سامنے کریں، اور اگر چھپ کر کریں تو یہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے، اللہ کا دھیان کرتے ہوئے، اللہ کا استحضار کرتے ہوئے ہم خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس پر جو اجر مقرر کیا گیا ہے، ثواب مقرر کیا گیا ہے، اس ثواب کے ہم مستحق بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔